अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़हनी बेसुकूनी, ये कहने को बड़ा छोटा सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इस कैफियत में जो कोई मुब्तला हो उसकी अज़ियत को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब इसके मसाइल, इसके अवारज़ात और मुतलक़ात में मुब्तला अफराद अपनी परेशानी मेरे सामने रखते हैं। गुस्सा हर वक्त आना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, थके हुए बिस्तर पर जाते हैं, नींद नहीं आई, नींद आती है तो दिमाग जागता रहता है, या आंखें नींद से भरी रहती हैं, दिमाग दुखता रहता है, लेकिन सुकून की नींद को तरसे हुए हर वक्त परेशानी, फ़िक्रमंदी, बेजा खौफ। ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की कोई माशी परेशानी भी नहीं है, जिनका बिज़नेस ठीक है, घरेलू तौर पे वो कहते हैं बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, उसके बावजूद सुकून को तरसे हुए लोग। तो गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं इंसोम्निया के लिए, अच्छी नींद लाने में जो मददगार हैं, ज़हनी परेशानी को, वसवास को, ख़दशात को दूर करने वाली, तबीयत को सुकून फ़राहम करने वाली। आज की ये वीडियो भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है। याद रखिए कि दुनियावी आसाइशों से कभी भी सुकून मुयस्सर नहीं आ सकता। इससे हमें बदनी राहत तो मिलती है, लेकिन सुकून ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। हमें बदनी तौर पर राहत मिलना अलग चीज़ है, ज़हनी सुकून और इत्मीनान एक दूसरी चीज़ है। सुकून तब मुयस्सर आता है जब रूह को भी पूरी तरह से पाकीज़गी हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से सुकून मिलता है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, नबवी दुआ और ग़िज़ा को भी समझेंगे जो सुकून के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। कुछ जड़ी बूटियों पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये कुछ बातें जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा फ़ायदा मंद साबित होंगी, अच्छी नींद लाने में मदद देंगी, ज़हनी परेशानी, खौफ, गम, वहशत, फ़िक्रमंदी, तशवीशनाक सूरत हाल से जो दो चार रहते हैं आप, उन मामलों से बाहर निकलने में इंशाल्लाह ये मददगार साबित होंगी। सबसे पहले समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में रहे, आपके साथ साथ रहे। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से एक दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न वल आज्ज़ी वल कसल वल बुखली वल जुब्न व गलअद दैनी व गलबतिर रिजाल। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़िक्र और गम से, आज्ज़ी यानी कमज़ोरी और सुस्ती से, बुखल और बुज़दिली से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के गलबे से। ये सहीह बुखारी की रिवायत है और गम परेशानी से बचाव के लिए एक जामे तरीन दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखलाए हुए ये कलिमात जब हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो, लेकिन शर्त यह है कि दिलो दिमाग को हाजिर करते हुए, माना मफ़हूम को समझते हुए, मोहब्बत और खुलूस के साथ जब हम ये कलिमात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न, और ये सारे कलिमात अदा करते हैं, तो बदन के अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस किया जा सकता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप कसरत से ये दुआ पढ़ते थे। क्या हमें गम से, परेशानी से नजात की ज़रूरत नहीं? तो हम इन दुआओं से क्यों दूर हैं? तो आज से ये अहद कर लीजिए, ये अज़म कर लीजिए। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी दुआ दे रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें, इसे याद करें और कसरत से पढ़ते रहें। क्या पता जहाँ हज़ारों दवाएं नाकाम हो गई हैं, हर हरबा फेल हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए ये बाबरकत कलिमात हमें ज़हनी सुकून फ़राहम करने का ज़रिया बन जाएँ। और इसी तरह एक बहुत ही प्यारी मुख्तसर सी दुआ है। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए कि जब कभी अचानक कोई परेशानी, कोई मुसीबत पहुँचे तो ये कलिमात कहो, अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह ही मेरा रब है,
میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی۔ یہ کلمات دیکھنے میں، پڑھنے میں، کہنے میں کتنے سادہ اور مختصر سے ہیں، لیکن آپ ابھی اس ویڈیو کو چاہے بریک لگا کے ابھی کے ابھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ صرف جیسے ہی محبت کے ساتھ ہم صرف اللہ اللہ کہتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے تو محسوس ہوتا ہے اور یقیناً آپ کو بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ صرف اللہ کہنے سے۔ تو یہ کلمات بھی یاد کیجئے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ کلمات ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ ہی میرا رب ہے۔ یہ کلمات بتاتے ہیں کہ بندے تو بیکار نہیں ہے، پھینکا ہوا نہیں ہے، تجھے ایسے نہیں ہے کہ تیرا کوئی نگہبان نہیں ہے، تیرا خالق مالک اور رازق موجود ہے، تیرا پالنہار ہے اللہ۔ یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر جیسے عام طور پہ ہمیں کیا پریشانی ہوتی ہے جو ذہن پہ سوار رہتی ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، میرے ساتھ ہر کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں، ہر کسی کو اپنی پرواہ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پہ ہمیں پریشانی کے دلدل میں دنسا دیتی ہیں۔ تو یہ کلمات جب ہم محسوس کرتے ہوئے، معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تیرا اگر کوئی نہیں ہے تو تیرا اللہ ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرے رب جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو کثرت سے یہ کلمات پڑھیے، انشاءاللہ اس سے روح کو سکون ملے گا۔ روح کو جب سکون مل جائے تو بدن تو ثانوی چیز ہے، وہ خود بخود بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ البتہ ہمیں بدنی صحت کو بھی بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پسندیدہ غذا تلبینہ، فرمایا یہ دل کو ڈھارس دیتا ہے، غم کو دور کرتا ہے۔ کیا بہت کوئی خرچے والی غذا ہے، بہت مہنگی ہے یا بنانا بہت مشکل ہے؟ نہیں، انتہائی آسان۔ صرف جو کا دلیہ آپ کو چاہیے، دودھ چاہیے، تھوڑا سا شہد بھی ہو تو بہتر ہے۔ جو کے دلیے کو کسی بھی کریانہ سٹور سے جو آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا بھون لیں، اسے دودھ میں ڈال کے اچھے سے پکائیں، اس میں حسب ذائقہ میٹھا شامل کر لیں، بہتر ہے شہد کا میٹھا اس میں شامل کر دیں۔ اس کی افادیت یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس میں آئرن ہے، زنک ہے، عمدہ ترین فائبر ہے، اس میں ضروری منرلز اور وائٹامنز کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم ذہنی سکون کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ذہنی اضطراب کو دور کرے گا، سکون فراہم کرے گا، خوشی بدن کے اندر پیدا کرے گا، دل کے غم کو دور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کو تلبینہ کھلاؤ، یہ غم کو دور کرتا ہے، دل کو ڈھارس دیتا ہے۔ تو یہ ہر کسی کے لیے بڑی شاندار غذا ہے۔ اس پہ ہم مستقل بھی ایک ویڈیو میں اس کے تفصیلی فوائد پر بھی بات کر چکے ہیں۔ ہفتے میں کوشش کریں 2-3 مرتبہ تلبینہ کھائیں، ہفتے میں کوشش کریں 2-3 مرتبہ دودھ میں سابودانہ کی کھیر بنا کے کھائیں، اس کے بھی تفصیلی فوائد پہ ہم مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ یہ بھی سکون دینے کا ذریعہ بنے گی، بدن میں سالے رطوبات پیدا ہوں گی، دماغ و اعصاب کی صحت بہتر ہوگی، نروس سسٹم کے افعال بہتر ہوں گے، بدن سے خشکی کا، یبوست کا خاتمہ ہوگا، تیزابیت کا خاتمہ ہوگا۔ اور جڑی بوٹیوں کی بات کی جائے تو میں نے بہت ساری چیزیں بتا رکھی ہیں۔ سنکھ پشپی بہت بہترین ہے، برہمی بوٹی بہت بہترین ہے، آپ کو یہ مل جائے تو پیس کر، ان کی شناخت میں کروا چکا ہوں، پیس کر پاؤڈر بنا کے اس میں حسب ذائقہ کوزہ مصری یا شکر وغیرہ شامل کر لیں، تھوڑا میٹھا ہو جائے تو دودھ کے ساتھ یہ چھوٹا آدھا چمچ صبح شام کھایا جا سکتا ہے، یا دن میں ایک ٹائم 1 چمچ۔ نٹس بہت بہترین ہے دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ وغیرہ یہ کچھ استعمال میں رکھیں، ساتھ دودھ لازمی پئیں ورنہ بدن میں حرارت کی زیادتی ہو جائے گی۔ تو مقوی دماغ کا ایک پراپر فارمولہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جس میں چاروں مغز ہیں، مغز بادام، برہمی بوٹی، سنکھ پشپی، اسگندھ ناگوری اور دیگر انتہائی مفید ترین چیزیں۔ تو یہ میں آپ کو سکرین پر پھر سے نسخہ دے رہا ہوں، اس کی پراپر افادیت پر سٹیپ بائی سٹیپ جو بات کی ہوئی ہے اس ویڈیو کا تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور دیگر بھی جو باتیں میں اس ویڈیو میں ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے تفصیلی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جیسا کہ تلبینہ کی افادیت سے متعلق یا سنکھ پشپی کی پہچان سے متعلق۔ تو بہرحال یہ مقوی دماغ کا نسخہ، یہ ½ ٹی اسپون صبح شام آپ کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ، یا دن میں 1 ٹائم 1 چمچ ساتھ تھوڑا سا دودھ پی لیں، تو یہ چیزیں دماغی صحت کو بہتر بنائیں گی، یادداشت بہتر ہوگی، پریشانی کی کیفیت دور ہوگی، پرسکون نیند آئے گی انشاءاللہ، مجموعی طور پہ بدنی صحت کو بھی اور نروس سسٹم کو بہتر بنانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اور عناب بہت شاندار ہے سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے، انسومنیا کا بہت اچھا علاج ہے۔ 8-10 دانے رات کو عناب کے پانی میں بھگو دے، دھو کے
اچھے سے صاف ستھرے کر کے 1 کپ پانی میں بھگو دیں، اور صبح کو خالی پیٹ وہ اپنے پانی پی لینا ہے، اور وہ اناب جو آپ نے رات کے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں وہ اناب بھی کھا لینے ہیں۔ یہ سکون دیں گے انشاءاللہ، پریشانی کو دور کریں گے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنائیں گے، وسواس خدشات کو دور کریں گے۔ پاؤں کے تلووں میں ہلکا ہلکا سرسوں کے تیل کا مساج کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی راحت ملتی ہے، اچھی نیند آتی ہے۔ تو جب غذا، نبوی دعا اور قدرتی علاج یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سکون آپ کو میسر آئے گا۔ اللہ رب العزت تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو ذہنی اضطراب کا، پریشانی، وسواس، خدشات، خوف کا، دہشت کا شکار ہیں، بے خوابی کا شکار ہیں، اچھی نیند کو ترسے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے ان تمام کو پرسکون نیند میسر آئے۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔